ایک بڑا ہی نرالا اور انوکھا واقعہ یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں۔ بے قصوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی، اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو کہتے ہیں یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا، تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی۔ عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی رحمتیں برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھے گئے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے۔ درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ شعبان کا مہینہ یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا، یہ مہینہ درود کا مہینہ۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت اپنی عادت بنائیں۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا بیان ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آج یوں سمجھیے کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بھرا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں آسان طریقے سے کمائی جا سکتی ہیں، یہ آج اس بیان کا ٹاپک ہوگا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو کچھ ایسے طریقے مل جائیں گے جس سے آپ ڈیلی بیسس پر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں۔ دیکھیں عقل مندی کیا ہے، پہلے یہ سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں برتھ ڈے آج میری، 20ویں برتھ ڈے، 30ویں، 40ویں، انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ حقیقت پتہ کیا ہے کہ جب برتھ ڈے آتی ہے نا، اس
کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں نا. عقل مندی کیا ہے کہ جب ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, امتحان کا دن قریب آ رہا ہے, تو ہماری تو نیکیاں بڑھنی چاہیے نا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دن گزر رہے ہیں, قریب ہو رہا ہوں موت کے, آخرت کے, مگر لگتا ایسا ہے کہ ہر روز اکاؤنٹ مائنس میں جا رہا ہے. گناہ بڑھ رہے, نیکیوں میں کمی ہے. تو اگر یہی حال رہا تو پھر تو گناہ کا انبار لگ جائے گا, نیکیاں تو ہوں گی نہیں ہاتھ میں, بنے گا کیا میرا. تو آج کے بیان میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے, اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑا نام ہے, یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں, 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی, عبادت گزار, شب بیدار خاتون تھی. آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا, نہ تکیے پر سر رکھا. آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی, صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی, کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی, نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا, دنیا تو تنگی کا گھر ہے, پھر یہاں اتنی نیند کیوں. آج کچھ دیر جاگ لے, نیکیاں کما لے, قبر میں میٹھی نیند سو جانا, وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے, آرام وہاں کرنا, پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری. تو شاعر کہتے ہیں نا, جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے, اللہ اکبر, اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائے. وہ فرماتے ہیں, زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا, جس سے اللہ راضی ہوگا, اس کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے, نم کا نومۃ العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی, پھر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی, کمال کی جگہ تھی. اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے. میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے, کچھ سرخ تھے, کچھ زرد تھے, اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے, تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے, اور جو ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا, یہ اس ذکر کا بدلہ ہے. تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے, تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے, مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا, خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا, یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائی, عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے, اس کا مرتبہ, اس کا ثواب, اس کا اجر ہی اور ہے, اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے, پورا دن کیسے گزارا, بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے. ہاں سلام پھرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ, یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے, فلاں نے ٹائم دیا تھا. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. ایسے بھی پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا, ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں, نہ نماز پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ مسجد میں جائیں, نہ صدقہ دیں, نہ خیرات دیں. ٹھیک ہے, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں, بدکاری کریں, شراب پیئیں, جوا کھیلیں, قتل کر دیں, بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے, شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے, گارنٹیڈ جہنمی ہے. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں, میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں, ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے, مذہبی ہو گیا ہے, نمازی ہو گیا ہے, اب وہ دیکھتا ہے میں اسے نماز نہیں چھوڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں, اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں, تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال, چھوڑ, بیان کا کیا کرنا ہے, ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ. اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے, تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا, باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے, سمجھو بات کو. اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا, ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے, اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا, زکات دینے کو جی نہیں چاہتا, اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی, اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا,
اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکات برباد کیسے ہوگی؟ اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی، اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی۔ اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا، اور ہم ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کیا، سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے دھیان کہیں اور ہے، نہیں اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی میرا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ